ملک شام ایک قدیم اسلامی ملک ہے جو نبیوں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار انبیاء اکرام مابعوث کیے گئے۔ اسلام کی آمد سے قبل شام سلطنت روم کے ماتحت تھا، جس کی جانب پہلا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا۔ آپ کے دور خلافت میں سرزمین شام کی طرف بہت سارے لشکر بھیجے گئے اور اس طرح اسلامی گھوڑے اس مقدس سرزمین میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ ان لشکروں میں حضرت خالد بن ولید، یزید بن ابو سفیان اور بڑے بڑے اصحاب رسول شامل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں رومی سلطنت کو شکست ہوئی اور شام مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ فتح شام کے بعد بہت سارے کبار صحابہ نے شام کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا اور یہاں دعوت و تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کی ابتدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جہاں سرزمین شام کے متعلق فضائل اور خوشخبری ملتی ہے، وہیں شام کا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف ہو کر ملوکیت کی حمایت کرنا، شہادت حسین، مکہ پر حملہ اور مدینہ کو لوٹنے جیسے عمل میں اہل شام کا یزید ملعون کے لشکر میں شامل ہونا تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جن حقائق کی بنیاد پر اہل شام آل محمد پر ظلم کی عدالت میں مجرم ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں بلاد شام میں امیر معاویہ کی اثر و رسوخ بڑھتی گئی اور امیر معاویہ کے ذریعہ شام میں اہل بیت کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا۔ مسجدوں کے منبر پر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف تقریباً 40 سال خطبے دیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل شام نے آل محمد کو دین کا دشمن اور باغی مان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے فضائل اور مناقب کے انکاری ہو گئے۔ روایتوں کے مطابق واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ بیڑیوں میں جکڑے شام میں داخل ہوئے تو شامیوں نے اپنی جہالت اور بغض کی بنا پر اس قافلے پر لعن طعن کیا اور یزید بن معاویہ کے فتح کا جشن شام کے گلیوں میں منایا گیا۔ جب اہل بیت کے اس مظلوم قافلے کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو سپاہیوں نے شام کی ایک مسجد کے قریب قافلے کو روکا۔ وہاں ایک شامی شخص موجود تھا جو ناسبی تھا اور اہل بیت رسول سے بغض رکھتا تھا۔ جب اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم لوگوں کو ہلاک کیا اور بغاوت کی آگ کو بجھایا۔ وہ اہل حرم کو مسلسل بے عزت کرتا رہا اور الٹی سیدھی باتیں کہنے لگا۔ جب حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہاری باتیں سنی اور جتنے بھی بغض و حسد اور کینہ کی آگ تمہارے دل میں تھی اس کو تم نے اگل دیا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے تمہاری باتیں سنی تم بھی میری بات غور سے سنو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ شامی بولا، ہاں پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا، کیا تم نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے؟ اے رسول خدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سورہ شورى۔ شامی بولا، ہاں پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ رسول خدا کے قریبی رشتہ دار ہم ہی ہیں۔ کیا تم نے قرآن میں اس حق کے بارے میں پڑھا ہے جو صرف اور صرف ہمارے بارے میں ہے اور دوسرے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ شامی کہنے لگا، نہیں پڑھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ شامی بولا، جی ہاں پڑھا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا، ہم وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ہمارے حقوق کا خاص خیال رکھیں، انہیں محترم جانیں۔ شامی بولا، کیا آپ وہی لوگ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر امام نے پوچھا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہ جان لو، جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے تو اس سے 5واں حصہ خدا، رسول اور قرابت داروں کا حق ہے۔ شامی کہنے لگا، ہاں پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ قرابت دار ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے پوچھا، کیا تو نے سورہ احزاب کی وہ آیت نہیں پڑھی جو ہمارے حق کے بارے میں ہے اور دوسرے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ شامی بولا، نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو نے یہ آیت نہیں پڑھی،
خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم کو ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ سورہ احزاب۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے شامی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ کہا، خدایا میں نے توبہ کی اور میں اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ بار الہی میں ان لوگوں سے بیزار ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت رسول کو قتل کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا قرآن پڑھا تھا مگر حقائق کے قرآن سے آشنا نہ تھا۔